عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کا تصور عام لوگوں کو نہیں ہے، اکثر لوگوں کو نہیں ہے، خاص طور سے جو اسلام سے ناواقف ہیں ان لوگوں کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیسی ہے۔ تو میں نے ایک قرآن مجید کے آیتوں کو جمع کیا ہے جس میں مرنے کے بعد والی زندگی ہے تو کیسے پاسبل ہے، کیسے اللہ تعالیٰ پھر سے ایک اور زندگی دے سکتا ہے، اور اس کے کیا لاجک ہے، کیا امکانات ہیں، اور پھر وہ زندگی کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت کیسی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں میں نے جمع کر کے ایک جگہ کمپائل کیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں جو کشش ہو سکتی ہے ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے ان کو جمع کر کے لیٹرز کے انداز میں نے لکھا ہے اس میں کہ بھائی بہن وغیرہ، میں نے ایڈریس کیا ہے کسی آدمی کو بھائی کے نام سے یا بہن کے نام سے، اور پھر ان سے پوچھا ہے کہ یہ اور یہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ تو اس کا یہ جو اردو میں نے لکھا ہے اس کا نام ہے ایک اور زندگی۔ الحمدللہ اس کے تیلگو، انگلش، ہندی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو منگانے کا اردو، ہندی اور انگلش منگانے کا جو ایڈریس ہے، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز، D 307 دعوت نگر، ابو الفضل انکلیو، جامعہ نگر، نیو دہلی 110025۔ اور تیلگو میں جو ہے یہ تیلگو اسلامی پبلیکیشن، لکڑ کوٹ، چھتہ بازار، حیدرآباد سے منگا سکتے ہیں، اور یہ انگلش میں اور یہ ہندی میں بھی تیلگو کیا کہتے ہیں کہ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نیو دہلی سے منگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا میں نے ایک شروع کا ایک چیپٹر جو لیٹر ہے وہ پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کو غیروں کے سامنے اس دعوت کو پیش کرنا ضروری ہے۔ غیر سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر، لیکن وہ غیر نہیں ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ لیٹر نمبر 1 ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے ایک اور زندگی۔ تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلا جو لیٹر ہے کہ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا ایک اور زندگی ہے؟ ہماری موجودہ زندگی اور موت کے بعد؟ اس سوال کے جواب کا وقت وہ نہیں ہے جب ہم موت کے قریب ہوں، بلکہ آج ہے، کیونکہ اس وقت سوال کا، یعنی مرتے وقت کے سوال کا وہ وقت نہیں ہوگا کہ اگر جواب مل بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ موت کو ٹال کر بعد والی زندگی کے لیے ہم تیاری کی کوئی مہلت ہم کو مل سکے، یعنی ہم کو پھر سے کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کو کسی دور دراز کا ملک کا سفر کرنا ہے تو آپ بہت ہی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، وہاں کے موسم کے لحاظ سے کپڑے، بستر، وہاں کی ضروریات کے لیے سامان، وہاں کی رہائش اور ٹھہرنے کی جگہ کا انتظام اور ضروری کاغذات کی تیاری کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں جانا ہے کسی اور ملک کو یا کسی اور پلیس کو تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، مگر کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی کی طرف جا رہے ہیں، مگر نہ کچھ معلومات ہیں، نہ یقین ہے، نہ تیاری ہے۔ یہ کیسی صورتحال ہے کہ بعض لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کو آنے والی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ بعض سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، بعض اپنی غلط معلومات کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک اور زندگی نہیں ہے تو تیاری کرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اگر زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن سوال کہ اگر نہیں ہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے جو تیاری کر رہے ہیں، وہ بس مر گئے اور مٹی میں مل گئے۔ لیکن اگر ایک اور زندگی ہے تو تیاری نہ کرنے والے کتنے نقصان میں ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ میرے پاس اس کائنات کے خالق کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں خدا نے انسان کی عقل و شعور کو مخاطب کر کے طرح طرح کی مثالوں سے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو انسان کی اصل زندگی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی ہے۔ موجودہ دنیاوی زندگی چند روزہ امتحان ہے، اب جو ہے ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، لہٰذا آنے والی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار موجودہ زندگی کے اندر تیاری میں ہے کہ ہم اگلی زندگی کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ یہ تو 40-50 سال، 80-100 سال کی زندگی ہے، اس میں ہم کو تیاری کرنا ہے کہ اگلے کروڑوں سال کے لیے ہم کو کیا کامیابی کیسے حاصل کرنا ہے۔ میں اس بنیاد پر آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے سارے انسان جو میرے بھائی بہن ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے دیکھا جائے تو جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اور ہمارے بھائی بہنوں کو بچانا جہنم کے عذاب سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہیں بھی آنے والی زندگی میں کامیاب ہونے کا راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے، اور انہیں وہاں کی ناکامی سے بچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔
میں اسی کتاب یعنی قرآن مجید سے جو میرے پاس ہے، جس میں خدا نے انسان کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے پڑھ کر کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ میرے تمام لیٹرز سنجیدگی سے پڑھیں۔ یقین کیجئے کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، فقط آپ کا بھلا چاہنے والا بھائی۔ یہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آزو بازو محلے میں، آفس میں، ہوٹلز میں، جہاں بھی ہم کو کوئی لوگ ملیں، اس ٹاپک کو ہم موضوع بنائیں، کیونکہ مرنے کے بعد ایک زندگی، آپ سوال کر سکتے ہیں کیا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس کے بعد آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی فلاں نہیں، ہم کو بس سمجھانا ہمارا کام ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے تو اس کا بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے، لیکن قبول نہیں کرتا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔